آپ الرحمن الرحیم، میں ہوں فضل انجم مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈھول کا پول ڈیجیٹل۔ ناظرین، عہد برطانیہ میں جن ڈاکوؤں نے بڑی شہرت حاصل کی، ان میں سلطانہ ڈاکو اپنی بہادری، فیاضی، سخاوت اور دلیری کی وجہ سے بہت مشہور ہوا۔ اس کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ وہ امیروں کو لوٹ کر غریبوں کی مدد کرتا تھا، اس لیے مقامی لوگ اس کی مدد کرتے۔ اس کی حیثیت ایک باغی کی سی بن گئی تھی۔ وہ غیر ملکی حکومت کی طاقت، پولیس، ساہوکاروں، زمینداروں کے خلاف عوام کے لیے مزاحمت کی ایک علامت بن گیا تھا۔ وہ طبقہ اشرافیہ جو عوام کو نچوڑتے تھے۔ ناظرین، آپ نے سلطانہ ڈاکو کے متعلق بہت سے قصے، کہانیاں اور مشہور واقعات سن رکھے ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے کردار کو لیجنڈری اور بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ سلطانہ حقیقی کردار ہی نہیں تھا بلکہ ایک تخیلاتی امیجنری کردار تھا۔ ناظرین، ڈھول کا پول ڈیجیٹل میں آج کھولیں گے سلطانہ ڈاکو کا پول اور آپ کی ملاقات حقیقی سلطانہ ڈاکو سے کرواتے ہیں۔ جم کاربیٹ ایک مشہور انگریز شکاری گزرا ہے۔ آج جبکہ شکاریوں کو وائلڈ لائف پروٹیکشن کے حوالے سے برا سمجھا جاتا ہے، ماضی میں شکاری نجات دہندہ اور عوام کی نظروں میں ایک ہیرو سمجھے جاتے تھے۔ جم کاربیٹ بھی ایسا ہی ایک شکاری تھا جو عوام کے لیے آدم خور شیروں اور تیندوؤں کا شکار کرتا، اور اتر پردیش کے اضلاع روہیل کھنڈ، نجیب آباد اور غازی آباد وغیرہ میں فلاح بہبود کے کاموں کے لیے وہ سرکاری رضاکار کے طور پر بھی کام کرتا تھا۔ برٹش راج کی سرکاری دستاویزات میں اس کا ذکر مایا ناز شکاری اور سوشل ورکر کی حیثیت سے موجود ہے۔ ہندوستان میں قیام اور شکاروں کے حوالے سے جم کاربیٹ نے 4 کتابیں لکھی، جن سے اس دور میں موجود ہندوستان کے جنگلی اور روایتی قبائل کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس کی کتابوں کے ترجمے اردو زبان میں میرا ہندوستان اور دیگر ناموں سے کیے گئے ہیں۔ اس کی تحریروں میں کماؤن قبائل کا بھی ذکر ہے جو ہندوستان کے انسان کھانے والے آدم خور قبائل تھے، لیکن وہ فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آگے چل کے ہم کبھی ان پر بھی آپ کے لیے پروگرام کریں گے۔ جم کاربیٹ کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ عظیم اول کے اختتام کے نزدیک وہ یہاں آیا تھا اور طویل عرصے تک مقیم رہا۔ اس کی آمد کے 1 سال بعد سلطانہ ڈاکو کا نام مشہور ہوا۔ جم کاربیٹ کے مطابق 3 سالہ مختصر عرصے میں یہاں سلطانہ ڈاکو کے آغاز، عروج و زوال کی داستان رقم ہوئی۔ ناظرین، سلطانہ ڈاکو کا تعلق بھانتو قبیلے سے تھا۔ بھانتو ہندوؤں کی نچلی سمجھی جانے والی ذات، دلت یا شودر تھے۔ وہ ضرورت پڑنے پر یا معاشرتی مجبوریوں کے تحت دوسرے مذہب اختیار کر لیتے تھے۔ آج بھی ہندو، سکھ اور مسلمان اس قبیلے کا حصہ ہیں۔ سلطانہ ڈاکو کا تعلق اسی قبیلے کی جس شاخ سے تھا وہ مسلمان تھے اور ہندوستان کی ریاست ہماچل پردیش یعنی ہمالیہ کے دامن میں آباد رہے۔ بھانتو قبیلے کو انگریزوں نے مجرمانہ قبائل یعنی کرمنل ٹرائبس کے زمرے میں شامل کیا۔ 1871 کے کرمنل ٹرائب ایکٹ کے تحت انگریز دور میں ان پر نگرانی رکھی گئی اور ان میں سے کئی کو
قید و بند، جبری نقل مکانی یا کیمپوں میں رکھا جاتا تھا۔ حالانکہ اس قبیلے کا شمار پیشہ ور لٹیروں یا جرائم پیشہ عناصر میں نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ مجبوراً یا اپنی دلیری کے اظہار کے لیے سرقہ، چوری یا ایسی ڈکیتی کر لیتے تھے جس میں تشدد اور قتل کا عنصر شامل نہ ہو۔ یہ قبیلہ روایتی طور پر سانپ پکڑنے، مداری کرتب دکھانے، ہاتھ کی صفائی والے شعبدے یا معمولی چوری جیسے کاموں سے منسلک رہا ہے۔ آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ لوگ ہم ٹینٹوں میں لگا کے رہتے ہیں ہمارے علاقوں میں بھی۔ ناظرین، انگریز نے ہندوستان پر قبضہ جمائے رکھنے کے لیے طاقت سے زیادہ ذہانت کا استعمال کیا تھا۔ انہوں نے امن و امان کے قیام کے لیے بھانتو قبیلے یعنی سلطانہ کے آباء و اجداد کو ہماچل پردیش سے اکھاڑ کر موجودہ ریاست اتر پردیش یو پی میں منتقل کر دیا اور کڑی نگرانی میں ضلع غازی آباد دریائے گھاگھرا کے کنارے آباد کیا۔ انہیں گزر بسر کے لیے بہترین زمینیں دی گئیں جن پر گنا، جو، گیہوں، تل اور چاول کی فصلیں لالہاتی اور ان کے جانوروں کے لیے عمدہ گھاس پیدا ہوتی تھی۔ ان کی ایک پشت وہاں پر اطمینان اور سکون سے زندگی گزارتی رہی۔ لیکن جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ آبادی بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں، تو پھر ان کی بڑھتی آبادی کے ساتھ یہ زمینیں ان کے گزر بسر کے لیے کافی نہ رہیں۔ سلطانہ کے زمانے تک اس قبیلے کے نوجوان انگریز سرکار کے اجازت نامے کے تحت یا چوری چھپے ہندوستان کے بڑے شہروں میں ملازمت کی غرض سے جانے لگے۔ چونکہ سرقہ اور چھوٹے موٹے جرائم بھانتو قبیلے کی سرشت میں شامل اور روایات کا حصہ تھے، یہ نوجوان ان بڑے شہروں میں ملازمت اختیار کرتے اور موقع ملنے پر چوری یا سرقہ کرتے۔ ناظرین، سرقہ چھوٹی ڈکیتی یا چوری کی ایک قسم ہے جس میں تشدد کا عنصر شامل نہیں ہوتا بلکہ قدرے فراڈ کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ بھانتو قبیلے کے بوڑھے جرائم پیشہ لوگ جوانوں کو سرقہ کی تربیت دیتے تھے۔ جرائم کے بعد وہ اپنے بوڑھے استادوں کو نذرانہ دیتے۔ یہ بزرگ انہیں 3 باتوں کی سختی سے پابندی کراتے تھے کہ ہر شخص تنہا سرقہ کرے گا، جائے واردات قبیلے سے دور ہوگی اور دوران سرقہ کسی حالت میں بھی تشدد نہیں کیا جائے گا۔ جوان لڑکے تربیت مکمل کرنے کے بعد عام طور پر کلکتہ، بمبئی یا دور دراز مقامات پر کسی مالدار شخص کے گھر ملازم کی حیثیت سے کام کرتے اور جب بھی موقع ملتا مالک کے گھر سے قیمتی اشیاء مثلاً سونا، زیورات یا قیمتی پتھر چوری کر لیتے۔ شکاری جم کاربیٹ کے مطابق اس کا بڑا سبب اس قبیلے کی لڑکیاں تھیں۔ ان کی لڑکیاں کسی ایسے شخص سے شادی نہ کرتی تھیں جس نے قابل ذکر چوری یا سرقہ کی واردات نہ کی ہو۔ بھانتو قبیلے کی روایات کے مطابق کسی ایسے نوجوان پر ازدواجی زندگی یا شادی کا بوجھ کیسے ڈالا جا سکتا تھا جس نے چوری، ڈکیتی یا سرقہ کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو نہ منوایا ہو۔ ایک مرتبہ جم کاربیٹ جب شکار کی غرض سے روہیل کھنڈ کے کسی گاؤں میں مقیم تھا تو اسے معلوم ہوا کہ ایک لڑکا اپنے ساتھ 30,000 روپے کا ہیرا چرا لایا ہے۔ یہ رقم آج کے کروڑوں روپے کے برابر ہے۔ اس کے اس کارنامے کی وجہ سے قبیلے کی سب سے حسین لڑکی نے اس سے شادی کا وعدہ کیا۔ ایک مرتبہ جم کاربیٹ جب شکار کی غرض سے روہیل کھنڈ کے کسی گاؤں میں مقیم تھا تو اسے بتایا گیا کہ ایک لڑکا اپنے ساتھ 30,000 روپے کا ہیرا چرا لایا ہے۔ اس دور کے 30,000 روپے آج کل کے 30 کروڑ روپے کے برابر ہیں۔ اس کارنامے کی وجہ سے قبیلے کی سب سے حسین لڑکی نے اسے شادی کی آفر کی ہے، شادی کا وعدہ کیا ہے، اور
ایک اور شخص نے اپنی محبوبہ کو متاثر کرنے کا ایک نرالا طریقہ استعمال کیا۔ اس نے کلکتے سے نئی موٹر کار چوری کی اور کچے بیل گاڑیوں کے راستے سے چلاتا ہوا موٹر کو لڑکی کے گھر کے دروازے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ ناظرین، تصور کریں اس دور کا جب شاید پورے ہندوستان میں 100-125 گاڑیاں ہوں گی اور کلکتہ میں 3 یا 4، اور جب بھانتو قبیلے کے گاؤں کے سامنے اس لڑکے نے گاڑی کھڑی کر کے پاں پاں کیا ہوگا تو لڑکی جو ہے وہ کیسے اس سے متاثر ہوئی ہوگی۔ یہ لوگ اس زمانے میں اس قدر منظم اور سرگرم ہوتے گئے کہ چھوٹی موٹی مافیا کی شکل اختیار کر لی۔ بمبئی، دہلی اور کلکتہ جیسے بڑے شہروں میں مسلمان تاجر، ہندو سیٹھ اور انگریز شہری بوڑھے بھانتو قبائلیوں کو چوکیداری کی نوکریاں دینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ چوکیدار 5 سے 8 روپے کے عوض، جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی، اپنا جوتا گھر کے باہر رکھ دیتے، جس سے گھر والے چوری اور سرقہ کی واردات سے محفوظ رہتے۔ یہ ایک طرح سے بھتہ گیری کا آغاز تھا۔ یہ مافیا اور گروہ کی شکل میں منظم ہونے لگے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انگریزوں نے بھانتو قبائل کو ان کی آبادیوں تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مردوں پر اجازت نامے کے بغیر اپنا گاؤں یا آبادی چھوڑنے پر سخت پابندی لگا دی اور خواتین کے علاقہ چھوڑنے پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ لیکن اس کے باوجود بھی بڑے شہروں میں چوری اور سرقہ کی وارداتوں میں کمی نہ آئی تو انگریزوں نے بھانتو قبائل کے تمام افراد کو علاقے کے مختلف قلعوں میں سلویشن آرمی کی سخت نگرانی میں نظر بند کر دیا۔ یہ جیل کی طرح کی قید تو نہ تھی، مگر انہیں قلعوں میں زبردستی اپنے خاندانوں کے ساتھ مقید اور محدود کر دیا گیا۔ ان پر قلعوں سے باہر نکلنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ سلطانہ بھی نجیب آباد کے ایک قلعہ میں اپنی نوجوان بیوی اور بچے کے ساتھ مقیم یا قید تھا۔ وہ ترائی اور بھابرا کے جنگلات میں چلتی پھرتی آزاد زندگی گزارنے کا عادی تھا۔ قلعے میں وہ سخت بیزار رہتا تھا۔ اس کی روایت پرست بیوی سے اپنے حوصلہ مند شوہر کی ایسی بے سکون زندگی دیکھی نہ جاتی تھی۔ سلطانہ کی بیزاری اور بیوی کے اکسانے نے رنگ دکھایا۔ وہ ایک رات قلعہ کی دیوار پھاند کر فرار ہو گیا۔ بھانتو اگرچہ منظم جرائم پیشہ گروہ نہ تھے، وہ بے روزگاری سے تنگ آ کر یا اپنی روایات کی وجہ سے چوری یا سرقہ کرتے تھے۔ پھر بھی انگریز بہادر کے نزدیک ایک نیچ ذات کے بھانتو نوجوان کا قلعہ سے فرار ایک طرح سے بغاوت کا اعلان تھا۔ انگریز سرکار سلویشن آرمی کے جوانوں اور شکاری کتوں کے ساتھ سلطانہ کے تعاقب میں لگ گئی۔ سلطانہ بھوکا پیاسا مویشیوں کے باڑوں، متروک قلعوں اور جنگلات میں چھپتا پھر رہا تھا۔ وہ پھر بھی زندہ اس ذلت آمیز زندگی کی طرف لوٹ کے نہیں جانا چاہتا تھا جو انگریز ان کو دے رہا تھا۔ جان بچانے کی جدوجہد کے دوران اس کی ملاقات 2 اپنے جیسے بھانتو قبیلے کے نوجوانوں بابو اور پہلوان کے ساتھ ہو گئی۔ وہ بھی انگریز سرکار کے مفرور تھے اور ان میں بھی جذبہ حریت انگڑائیاں لے رہا تھا۔ بھوک کی شدت نے اور بقا کی جنگ نے انہیں اپنی قبائلی روایات بھلانے پر مجبور کر دیا۔ جنگل سے لاٹھیاں تیار کی گئیں اور جنگلاتی راستوں پر پرتشدد چھینا جھپٹی کا آغاز ہوا۔ کچھ عرصے میں ان جیسے درجنوں نوجوان گروہ میں شامل ہونے لگے اور لاٹھیوں کی جگہ تلواروں نے لے لی۔ ایک نیم مسلح گروہ تشکیل پانے لگا۔
انگریز سرکار گھوڑوں پر سوار بندوقوں سے لیس ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ ان سے بچنے کے لیے گروہ کو دور دراز مقامات پر منتقل ہونا پڑتا تھا۔ اس کے لیے گھوڑے اور بندوقیں درکار تھیں جو انہوں نے مقامی سیٹھوں اور زمینداروں سے چھینی۔ چند ماہ کے قلیل عرصے میں 100 سے زائد افراد پر مشتمل تلواروں اور بندوقوں سے لیس مسلح گروہ تیار ہو گیا۔ 400 سلطانہ ڈاکو کے نام کا ڈنکا بجنے لگا۔ سلطانہ درمیانے قد کا دبلا پتلا انتہائی چست و چالاک نوجوان تھا۔ وہ خاکی رنگ کے نیم فوجی لباس میں ملبوس رہتا تھا، جیسا کہ آج کل ہمارے وزیر اعظم صاحب لباس پہنتے ہیں یا چی گورایا پہنتا تھا، ویسا لباس یہ پہنے رکھتا تھا سلطانہ ڈاکو۔ اور ایک ڈاکو سے زیادہ اس کی شہرت باغیوں کے سردار کی سی بن گئی۔ چونکہ سلطانہ نے ظلم کے خلاف بندوق اٹھائی تھی، اس لیے مقامی افراد اس کی مدد کرتے تھے۔ ان کی نظر میں وہ ہیرو تھا۔ وہ امیروں کو لوٹتا مگر غریبوں میں بانٹ دیتا تھا۔ لوگ اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے، اسے باغی مسیح کہتے۔ دوسری جانب برٹش راج نے اسے ایک خطرناک مجرم قرار دے دیا اور گرفتاری پر بھاری انعام رکھا گیا۔ پولیس اور CID اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی، لیکن سلطانہ کا گروہ جاگیرداروں، سیٹھوں کی حویلیوں، شادی کی تقریبات، میلوں ٹھیلوں، مجروں، منڈیوں کے سودوں، فصلوں کی کٹائی، غرض جہاں بھی دولت کا ارتکاز یا نمائش کا اہتمام ہوتا، سلطانہ اور اس کا گروہ اپنا حصہ وہ بھی بقدر جثہ وصول کرنے کے لیے بن بلائے مہمان کی طرح وہاں پہنچ جاتے۔ جلد ہی وہ باقاعدہ ان تقاریب میں مدعو ہونے لگے، دعوت دی جانے لگی ان کو، اور ان کا حصہ پہلے ہی سے الگ کیا جانے لگا۔ ناظرین، اگلی قسط میں ہوگا سلطانہ ڈاکو کی وارداتوں کا احوال، کیونکہ اسے ایشیا کا رابن ہوڈ کہا گیا۔ انگریزی سرکار اور سلطانہ کے گروہ کے درمیان آنکھ مچولی کے قصے، اور پھر سلطانہ کا انجام۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔